طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لمحہ لوحہ شمار کرتے ہیں لمحہ لوحہ شمار کرتے ہیں لمحہ لوحہ شمار کرتے ہیں اور آپ کا انتظار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں اور میں خطا بار بار کرتا ہوں میں خطا بار بار کرتا ہوں اور وہ کرو بار بار کرتے ہیں وہ کرو بار بار کرتے ہیں لمحہ لوحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحبا 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 یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، کل جو شب گزری ہے میرے آقا کی آمد 12 ربیع الاول، تاریخ میں 2 دن منسوب کیے گئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ 12 ربیع الاول کو سرکار کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ جو فقہ جعفریہ والے ہیں، جو اہل تشیع ہیں، وہ 17 کو، لیکن دونوں دنوں پہ ایمان بھرپور ہے، کیونکہ سرکار کی آمد کا جو جشن ہے یہ کسی فقہ کا، کسی مذہب کا محتاج نہیں ہے، یہ تو آئے ہی تمام فقہوں کو ایک کرنے کے لیے، کیونکہ رسالت باب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ رہا ہے کہ انہوں نے بھائی چارگی کو فروغ دیا، محبت کو فروغ دیا، کئی لاکھوں ہزار یہودیوں کو اس قدر محبت دی کہ وہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، فٹافٹ آئیے گا ہمارے ساتھ، کیونکہ آج محفل ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ مقابلہ نعت کی نشست کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا
علينا ما دعا لله داء. مرحبا 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 یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر شے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مخلوق کوئی بھی ہو، رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور خود آپ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں شمار کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہم کیا بیچتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آج کی اس خصوصی نشریات کا 13واں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. 13واں پروگرام آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور نعتیہ مقابلے کا آغاز 2 دن کے لیے ہم نے روک دیا تھا کیونکہ ہم نے جشن منانا تھا. بارگاہ رسالت مآب میں ثنا خوانوں نے جس طرح سے اپنی گلہائے عقیدت پیش کی وہ آپ کے سامنے ہے. آج کیونکہ ججز بھی پرامن ہیں اور پرمطمئن ہیں، اور ثنا خوان بڑی قصیر تعداد سے اس مقابلے میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن آج کی جو آوازیں ہیں ججز کو ان پہ بڑا مان ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ 4 ججز ہمارے ساتھ ہیں. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو طویل کروں، میں بنا کسی تمہید کے سب سے پہلے اپنی گیسٹ کا تعارف کرواؤں گا جو ہماری مستقل جج ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. سیدہ زہرا بطول. السلام علیکم زہرا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اور ان کے ساتھ ہی ہماری دوسری ثنا خوان ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پروردگار عالم نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. ایمن سعید. ایمن السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل. اور ان کے ساتھ ہمارے جو تیسرے مستقل جج ہیں، بڑے پیار کرنے والی، بڑی محبت کرنے والی شخصیت ہیں، عمران اوان. السلام علیکم عمران بھائی. وعلیکم السلام. عمران بھائی آپ کیسے؟ تھکاوٹ تو نظر آ رہی ہے چہروں سے. اللہ پاک کا کرم ہے، بس جس حضور نے جس ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے بس اس کو جو ہے نا سر انجام بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کے ساتھ چوتھے اور آخری جج جو ہمارے ہیں، پروردگار نے ان کو بھی بڑی عزتوں سے نوازا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج کے چوتھے اور مستقل جج ہیں عمران عباس رفیع. السلام علیکم عمران بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ چاروں کے چہرے تو مجھے نظر آ رہے ہیں. میں اپنی بات تو کروں گا ہی نہیں، کیونکہ میں تو میرا ثنا خوانی میں شمار ہو جائے بس کافی ہوں، حاضری کے چند الفاظ ادا کر دوں، میری یہی ڈیوٹی ہے. لیکن آپ لوگوں کی تھکان دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ کافی مصروفیات آپ لوگوں کی رہی ہیں. کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں تو جتنی بھی اس میں تھکن نہیں ہوتی ہے، آپ جتنا ذکر کرو گے اتنے فریش ہو گیا. ڈیوٹی ہے نا، یہ تو ڈیوٹی ہے اس میں کوئی بھائی. تھکاوٹ کا کوئی سوال پیدا یہ ڈیوٹی ایسی ہے کہ ہمیں معاوضہ نہیں چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے، ہمیں ان کی محبت چاہیے. یہ واحد جاب ہے، ذکر بیچنا نہیں ہے. یہ واحد جاب ہے. بالکل ایسے ہی. اس کو کمائی کا ذریعہ ہم نے بنانا ہی نہیں ہے. اور ایک جاب ہوتی ہے کہ جو ہم پورا مہینہ جاب کرتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد ہمیں آسرا ہوتا ہے کہ وہاں سے کچھ ملے گا، لیکن یہاں سے ہمیں آخرت میں جو ملے گا، جو ہماری فیملیز کو ملے گا، جنہوں نے ہماری گھٹی میں رسول خدا کا ذکر دیا ہے ہمیں. عمران بھائی آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی کیا مصروفیات تھی کل؟ عمران بھائی وہی محافل کا انعقاد، جہاں جہاں ٹائم دیا ہوا تھا وہاں پہ حاضری کہیں پہنچ پائے، کہیں پہنچ پائے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہنچ جائیں، مگر یہ پروگرام کے حوالے سے بھی مصروفیات تھیں تو کئی جگہ نہیں پہنچ سکے، تو معذرت کی. انہوں نے بھی بہت زیادہ اس چیز کو وہ کیا کہ نہیں آپ کی مصروفیات. یقیناً ٹریفک کراچی کا جو حالات ہے، روڈ کا ٹریفک جو جی بالکل نظام میں درہم. باقی آپ نے بات کی معاوضے والی، تو سرکار کی جو یہ ثنا خوانی کر رہے ہیں نا، جو ذکر کر رہے ہیں، اس ذکر کرنے کی وجہ سے جو برکتیں ہیں نا ہمارے اور دوسرے دیگر کاموں میں یا ہمارے معاش میں، ذریعہ معاش میں، یہ تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ سرکار کا ذکر کر کے جو حضور نوازتے ہیں اور جو اللہ پاک جو ہمیں نوازتے ہیں، وہ میرے خیال سے کوئی، اور عمران بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ تھکن والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضور کے ذکر میں کوئی تھکن نہیں ہے. اور یہی حسرت ہوگی آپ لوگوں کے دل میں کہ یا اللہ کاش یہ 12 ربیع الاول کا دن تھوڑا اور طویل ہو جاتا، تھوڑا اور طویل ہو جاتا. اب 1 سال انتظار کرنا پڑے گا. بالکل ہی وہیں سے ہو گیا. بے شک بے شک. لیکن کیا کریں، حکم ربی ہے، جس نے جو آیا ہے وہ جائے گا. اسی طرح سے ربیع الاول ہم چلے جائیں گے، ہماری نسل در نسل چلتی رہیں گی، لیکن یہ ذکر کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. ایمن آپ کی کیا مصروفیات تھی کل؟ بس مصروفیات ایسی تھیں کہ آپ کو پتہ ہے چینلز پہ جانا اور پھر آنا، پھر محفلیں، اور بس یہ ہوتا ہے کہ ظاہر پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور یہی کئی جگہ پہنچ پاتے ہیں. اور پھر حیدرآباد آپ کو پتہ ہے کہ حیدرآباد بھی، پھر گجرا والا سائڈ، پنجاب سائڈ کی محفلیں، تو پھر وہاں بھی ایک ٹائم دینا.
تو پھر ٹریولنگ میں جو ہے بندہ پڑھنے سے تو کبھی بھی نہیں تھکتا. اسی لیے ہم نے ریکارڈنگ پہلے ہی کر لی بالکل کہ آپ کو دقت نہ ہو, ہمارے ججز کو دقت نہ ہو ہمارے. بالکل. اور یہ تھا کہ ٹریولنگ میں آپ کو پتہ ہے انسان تھک جاتا ہے, پڑھنے میں تو کوئی تھکان نہیں ہوتی, لیکن ٹریولنگ جو ہوتی ہے وہ انسان کو ذرا تھکا دیتی ہے. بے شک ایسے. ناظرین کرام, چلتے ہیں ہماری بہن سیدہ زہرا بطول کی جانب, جو اب کمنٹ میں مجھے لوگ بول ہوتے ہیں کہ جو آپ کی پہلی جج ہیں یہ بولتی کیوں نہیں ہیں بھائی, کچھ سنوا دیجئے ان سے ہمیں, یہ چپ رہتی ہیں, ہم ان کو سننا چاہتے ہیں. ہمارے فلور کے بھی کئی ایسے دوست احباب ہیں ہمارے جو زہرا بطول کو سننا چاہتے ہیں, اور میں بھی سننا چاہوں گا. لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کل کے دن کے حوالے سے کچھ, عید کے حوالے سے کچھ کہیے, اس کے بعد پھر کوئی بھی اپنی پسند کا کلام ہمیں سنائیے. کل کا دن کیسا گزرا؟ کل کا دن تو میرا مطلب بہت زیادہ مصروف گزرا, کیونکہ کل میرے اپنے گھر خود پروگرام ہوتا ہے. اچھا, ماشاء اللہ. مطلب میری ساس کے گھر میرے سسرال میں, تو کل کا تو دن صبح سے رات تک مصروف ہی جاتا ہے, وہیں پر ہی ہوتا ہے, وہیں پر ہی ہوتا ہے. اور لنگر کا سلسلہ رہتا ہے آپ کے یہاں؟ بالکل, لنگر کا سلسلہ, مہمانوں کا آنا جانا, اور ماشاءاللہ سے مریدین جو ہیں ہمارا سلسلہ. جی جی, میں یہ واقف آپ ہوں. اور واقف ہوں ناظرین گے. کو بتاتا چلوں کہ یہ ان کا جو سلسلہ ہے بہت طویل سلسلہ ہے, جو ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ غوث پاک کی اولاد ہیں, اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ آج پوری نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرماتی ہے. اور میں چاہوں گا کہ زہرا بطول خوبصورت سی ثنا خوانی سے ہی اس پروگرام کا آپ آغاز کریں, پھر مقابلے کی جانب داخل ہوں گے. بسم اللہ. کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے, یہ کون آیا کہ ذکر جن کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے, یہ کون آیا کہ ذکر جن کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. اور یہ کون بن کر قرار آیا, یہ کون بن کر قرار آیا, یہ کون جانے بہار آیا, یہ کون جانے بہار آیا, جو راحت دل سکون جاں ہے, وہ ذکر ذکر محمدی ہے, جو راحت دل سکون جاں ہے, وہ ذکر ذکر محمدی ہے. ماشاءاللہ, آپ نے ذوالفقار علی حسینی کی یاد کو تازہ کر دیا. بڑا پیار کرتے تھے ذوالفقار بھائی, پروردگار کروٹ کروٹ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. بڑی محبت کرتے تھے. ایسی آوازیں جو ہم سے اوجھل ہو گئیں, لیکن وہ وہاں بارگاہ رسالت وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کے جو اپنی ڈیوٹی, ایک ڈیوٹی ہم دے رہے ہیں لیکن ایک ڈیوٹی وہ بھی دے رہے ہیں. تو ناظرین کرام, میں چاہوں گا کہ ایمن بھی حصہ ڈالیں اور اس سلسلے کو طویل کرتے ہوئے بارگاہ رسالت ابواب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تیری شان عما نوالو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے نام پہ میرے خدا میرا دل فدا میری جاں فدا میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا جو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ عمران بھائی آپ بھی حصہ بنیے اور اپنی حاضری پیش کیجیے بارگاہ رسالت بعد میں. جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں زارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. اور ہاتھ
سے کلام شعر. عطا کر دو، عطا کر دو ہمیں صدقہ نوازوں کا. عطا کر دو، عطا کر دو ہمیں صدقہ نوازوں کا. تمہارے ٹکڑوں پہ ہے اپنا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. سلامت رہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے آپ کے عمران بھائی. سلامت رہیے. مقدر میرا یوں جگا دے مولا، مجھے خاک طیبہ بنا دے اے مولا. ساتھ پڑھے مل گئے. مقدر میرا یوں جگا دے اے مولا، مجھے خاک طیبہ مولا. میں نعت محمد لکھوں خون دل سے، میں نعت محمد لکھوں خون دل سے. کرینہ یہ مجھ کو سکھا دے اے مولا، مجھے خاک طیبہ بنا دے اے مولا. مقدر میرا یوں. شعر سنیے گا. اے مولا مجھے خاک طیبہ بنا دے اے مولا. نواسے نبی کے جہاں کھیلتے تھے، کندھے سے نسبت ہے یہ. نواسے نبی کے جہاں کھیلتے تھے، وہاں میرا کعبہ بنا دے اے مولا، مجھے خاک طیبہ بنا دے اے مولا. تو عمران و مرزا کے عز و شرف کو، تو عمران و مرزا کے عز و شرف کو، نبی کے وسیلے پڑھا دے اے مولا، مجھے خاک طیبہ بنا دے اے مولا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. جاوید مرزا کا لکھا ہوا کلام آپ نے پیش کیا. ناظرین اکرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، اور مقابلے کی گھڑی آپ پہنچی ہے. جیسے ہی وقفے سے واپس آئیں گے اور باقاعدہ مقابلے کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
مرحبا 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 یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، خصوصی نشریات آ گئے سرکار نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نشریات لے کے میں آپ کا میزبان سید علی ابرار پیش خدمت ہوں. اور نعتیہ مقابلے کا جو سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے ججز کی اجازت سے. بالکل. اور عمران بھائی، جیسے کہ آپ نے اس دن دیکھا کہ بچے تیاری سے تو آتے ہیں، لیکن جب یہاں پہنچتے ہیں شاید ججز کے سامنے اور کیمرے کو دیکھ کر ایک پریشر آ جاتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے کوئی ٹپس بتائیے نا کہ وہ جو گھروں پہ بیٹھے ہیں، جو کل آئیں گے، تو ان کو پتہ چل سکے کہ وہ کیسے وہ چیزیں دور کریں اپنے آپ سے کہ وہ اچھی پرفارم کر سکیں. یہ تھوڑی سی یہ گھر والوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. کانفیڈنس گھر سے ملتا ہے آپ کو. گھر والوں کو سنایا جائے. یس، جیسے کہ میں سناتا تھا. آپ کو گھر سے کانفیڈنس ملے گا. یہ بچہ گھر میں جہاں گروتھ کرتا ہے وہاں کانفیڈنس اس کو ملتا ہے. یہ میرے پاس آپ کے پاس آ کے انڈرسٹوڈ ہے. جب وہاں کانفیڈنس میں نہیں ہوگی تو یہاں پر آ کے تو انڈرسٹوڈ ہے وہ انہوں نے کانفیڈنس میں نہیں ہونا. یہ گھر سے ابتدا ہوتی ہے. کانفیڈنس کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے. بچہ پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے، وہ گھر سے ہی ماحول اس کو اچھا ملتا ہے تو وہ باہر جا کے پلے کرتا ہے. وہ جا کے جو پیپرز دے کے آتا ہے تو وہ سمجھ نمبرز اچھے لے کے آتے ہیں، تو وہ گھر سے ہوتا ہے نا سارا. کانفیڈنس سارا گھر سے آئے گا. عمران بھی آپ کیا کہیں گے؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں عمران بھائی کی بات سے. اصل میں یہ ماحول ہوتا ہے گھر کا. جی جی. میں جیسے میرے نانا تھے ماشاءاللہ، بہت شوق رکھتے تھے ثنا خوانی کا، درود و سلام پڑھنا مسجد میں جا کے. میں بڑا انہیں دیکھتا تھا. اور ایسے ہی میرا چھوٹا بیٹا ہے، سب سے چھوٹا، محمد حسان نام ہے اس کا. اچھا، ماشاءاللہ بہت زیادہ ابھی سے اسے مجھے دیکھ دیکھ کے، میں گھر پہ جیسے پڑھ رہا ہوں نعت وغیرہ کچھ، تو وہ مجھے دیکھ کے وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ماشاءاللہ سے ابھی 3.5-4 سال کا ہے، مگر وہ پڑھتا ہے. میں مناقب پڑھ رہا ہوں تو مناقب پڑھتا ہے، ایک لگن آ رہی ہے باپ کو نعت. دیکھ کے. تو ایسے ہی جو بچے آ رہے ہیں وہ بھی یا تو کسی کو انسپریشن بنائیں، یا اگر کوئی گھر میں پڑھنے والا ہے تو اس سے دیکھیں کہ کیا ہے، ان سے پوچھیں. تو ہمارے پاس تو جو آتا ہے ہم وہ اپنی ایڈوائس دے دیتے ہیں. اگر آپ کی فیملی آپ کو ٹائم نہیں دے پاتی تو سب سے بڑا آپ کا دوست آئینہ ہے. بالکل، آپ آئینے کے آگے کھڑے ہو کے آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں، اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پڑھ لیں گے تو یقیناً بالکل ایسے یہ کراؤڈ کچھ بھی نہیں جاتا. اور سرکار کا ذکر ایسا ہی ہمت دیتا ہے. ایمن کیا کہیں گے آپ؟ میں بھی یہی کہوں گی کہ دیکھیں گھر سے ہی آپ جو ہے آپ کو ایک حوصلہ ملتا ہے کہ آپ کی فیملی بھی آپ کو سپورٹ. اب ایک سپوز ہے آپ محفل میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، محفل میں تو آپ کی کوئی غلطی نہیں پکڑ سکتا کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو اتنی نو ہاؤ نہیں ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا تو وہ آتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں بچے کہ ہم پتہ نہیں کس طرح سے پڑھیں گے، سمجھ آئے گا نہیں آئے گا. تو پہلی بات یہ کہ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ جو بچوں کو ایک تو حوصلہ دیں. اگر حوصلہ نہیں دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز کو جلدی پک نہیں کر پائے گا. اور سب سے پہلی بات، کسی سے انسپائر ہوں، کسی کو اپنی انسپریشن بنائیں تاکہ اسی کو لے کے آگے فالو کر سکیں. بہت اچھی بات کہی ہے من، آپ نے بہت اچھی بات کی. زہرا آپ کیا کہیں گے؟ بالکل میں بھی یہی کہوں گی کہ گھر سے کانفیڈنس بحال ہوتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں جب چھوٹی تھی نا تو ہمارے گھر کے بڑے جیسے کوئی فلاں آ گیا، کوئی آ گیا، بیٹا یہاں آؤ، اسے بیٹھ کے نعت سناؤ، وہ فلانی نعت سناؤ، وہ سناؤ، یہ سناؤ. تو اس سے میرا اپنا خود بس ذاتی میرا کانفیڈنس اسی سے بحال ہوا ہے. اور میں تو یہ چاہتا ہوں زہرا کہ ہم جب اپنے پیرنٹس کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے بیٹھیں تو ہم ان سے کہیں کہ آپ ہماری غلطیاں بتائیں، نہ کہ اپریشیٹ کریں. بالکل بالکل. جب ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہماری تعریف، لیکن نہیں، ہم جب اپنے گھر سے، ہمارے گھر والے جب غلطیاں نکالیں گے ہماری، تو ہم یہاں پر آ کے اچھی پرفارم کر سکیں گے. تو آپ لوگوں کی اجازت ہے کمپٹیشن کا آغاز کیا جائے. سب سے پہلے ثنا خوان ناظرین کرام ہمارے جو ہیں بڑی خوبصورت کاوش کو لے کے K21 کے پلیٹ فارم پہ آئے ہیں. حافظ محمد نعمان. نعمان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تیاری کیسی ہے آپ کی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کمپٹیشن کتنا ٹف ہوتا جا رہا ہے اور آپ کی تیاری بھرپور ہے. خاصا ہے، میری دعا ہے کہ آپ ججز کو مطمئن کر سکیں. کون سا کلام پیش کریں گے؟ خوبصورت کلام ہے میرے بڑے پسندیدہ اپنے، اس کے انشاءاللہ ایک سے دو شعر. جزاک اللہ. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا
لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما میں نے جب آپ کی آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے جھوم اٹھا نعت پڑی رو دیا لپٹا چوما جھوم اٹھا نعت پڑی رو دیا لپٹا چوما میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا سبحان خوبصورت، اللہ، کیا خوب پڑھا ہے. بہت اعلیٰ. لیکن میں تو چاہوں گا کہ ججز ہی آپ کے بارے میں کچھ رائے دے سکتے ہیں. ماشاء اللہ کیسا بہت پڑھے زبردست. بھائی آپ؟ شاید یہ عبیس رضا قادری صاحب کو فالو کرتے ہیں. تو میں جو تھا شروع میں میں نے جب، تو وہ تھوڑا سا تھا میں نے جب، یا تو ان کا جونڈرا ہے، جونڈرے میں مسئلہ ہے. میں نے جب دس از فالٹ. نہیں عمران بھائی، یہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس چیز سے. دوبارہ کرو، بہت پڑھوائیں. نہیں آپ پڑھوا دیکھیں دیجیے گا جونڈرا ہے نا، دوبارہ. میری بات سنو، اگر جونڈرا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جونڈرا ہے ان کا تو وہ ٹھیک ہے. اب وہی والی بات آ رہی دیکھیں ہے. یہ عمران بھائی بات ساری یہ ہے کہ میں جس ثنا خواں کو بھی سنا ہے یہ نعت پڑھتے ہوئے، وہ اسٹارٹ ایسے ہی کیا، میں نے جب آپ کی. یہاں میں نے نہیں ہوا، بہت اچھا پڑھا ہے، نو ڈاؤٹ. میں آپ سے وہ تھوڑی کہہ رہا ہوں صرف جونڈرے کا مسئلہ ہے، تو جونڈرا ایسا ہے. ہمارے جو اگلے ثنا خوان ہیں ناظرین کرام، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ججز کا معاملہ آپ کے سامنے گہما گہمی کے ساتھ. میں چاہوں گا کہ اگلے ثنا خوان کو ہم دعوت دیتے ہیں، اور حافظ حسان عزیزی ہمارے درمیان آج کے اس نشست کے آخری ثنا خوان ہیں. میں چاہوں گا کہ حسان کلام پیش کیجیے. میں میلی تن میلا میرا، میں میلی تن میلا میرا، کرپا کرو سرکار، نظرے کرم سرکار، سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی، سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی، آئی ہوں تم رے دوار، نظرے کرم سرکار.
मोरे की वैया बीच भंवर में कश्ती डूब न जाए। मोरे की वैया मोरे की वैया मोरे की वैया मोरे की वैया बीच भंवर में कश्ती डूब न जाए। तेरा हूँ तू मेरी खबर ले, तेरा हूँ तू मेरी खबर ले, कौन लगाए पार। नजरे करम सरकार मैं मैली तर मैला मेरा मैं मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार। नजरे करम सरकार। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने बहुत भाई। दिल खूबसूरत खुश कलाम कर पेश दिया, किया और दिल मेरा खुश कर दिया। मेरा पसंदीदा आपको कलाम। बता दो, ये नजरे कहा है ना, ये जनवन है इसका, है लफाजी यही है इसकी, कलाम की लफाजी यही है, नजरे करम। ये नजरे करम, इस पर नहीं बोला कुछ भी, बोल ही नहीं सकते क्योंकि लफाजी यही है। अमीर खुसरो बिल्कुल उन्हीं कहना, वो नजरे ही करते थे, वो नजरे ही बोलते थे। नजरे करम। कुछ तो मेरी क्या कहने। आस बंदा के तन मन है बेचैन। कुछ तो मेरी आस बंदा के तन मन है बेचैन। रोते रोते रतियां बीते, रोते 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 रतियां बीती, कब होगा दीदार। नजरे करो सरकार अब तो, नजरे करो सरकार। अच्छा, मैं रह नहीं सका क्योंकि मेरा पसंदीदा कलाम है, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा आपने। और नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो जजेस तैयार होंगे आज के डिसीजन के लिए, हमारे साथ रहिएगा। وجب الشكر علينا ما دعا لله داء. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داء. मरहबा 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 या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम,
آ گئے سرکار کی خصوصی نشریات میں پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلہ جوش و خروش سے جاری و ساری ہے، اور ایک سے بڑھ کے ایک آواز جو کہ K21 نیوز کے پلیٹ فارم پر آپ ان کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اور میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں کہ اتنی خوبصورت آوازیں، ججز کتنی پریشانی میں ہوں گے، کتنی مشکل میں ہوں گے کہ ان کا کیسے فیصلہ کر سکیں گے۔ دونوں ثنا خوان ہمارے درمیان آ چکے ہیں، اور کیونکہ آج 2 آوازوں کا ہم نے انتخاب کرنا تھا، اور ڈیلی ہی 2 ثنا خوانوں کو سنا جائے گا، اور 4 دن جب رہ جائیں گے مقابلے کو تو ہم لوگ سیمی فائنل کی طرف جائیں گے۔ یہی آپ لوگوں کی مشاورت سے ہم نے طے کیا تھا۔ تو سب سے پہلے عمران بھائی کیا کہیں گے؟ میں تو دونوں کی فیور میں، اب باقی ان کے ہاتھ میں، دونوں کی فیور میں ہوں میں۔ آپ چاہتے ہیں کہ دونوں آگے جائیں؟ دونوں آگے جائیں، تھوڑا سا لیکن آپ نے تلفظ کا تو تھوڑا مسئلہ سا ہم کو بتایا کہ ان کے اندر مسٹیک ہے، تو صحیح ہو جائے گا، آگے جا کے صحیح ہو جائے گا۔ کیوں آپ ایک لفظ کی خاطر لیکن یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ انہوں نے پرفیکٹ پڑھا، ان کی تھوڑی سی غلطی تو پھر بھی ان کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، یا آڈیشن کا یہ کوئی بات نہیں، غلطی اب تو سب سدھارنے بتا کے لیے دیجیے نا مجھے۔ بتا دیا نا، ابھی تو کوالیفائی راؤنڈ ہے، لیکن انہوں نے پڑھا تو اچھا ہے نا۔ جی جی جی، مطلب وہ بہتری کی طرف آ سکتے اچھا، ہیں۔ بہتری کیوں ابھی نہیں ہو مین سکتی؟ مارکا ہے، جس جو بالکل، مین مارکا ہے وہ سیمی فائنل وہاں میں جا پتہ کے یہ چلے گا۔ امپروو کر سکتے ہیں، وہاں جا کے آپ کر سکتے ہو آگے جا کے، اچھا۔ کیونکہ یہ ڈسکوالیفائی کرنے والا ہے نہیں نا بچہ اصل میں، ہے صحیح نہیں، بات ایک آپ لفظ کی مانتے وجہ سے۔ ہیں؟ ہاں جی، میں یہ مانتا ہوں بات میں۔ چلے عمران بھی آپ کی کچھ بات تو نہیں بالکل، ماشاء اللہ سے بہت اچھا پڑھا اس نے، اور یہ ان کے ایک ایکسنٹ میں جیسے ہم بات کر رہے تھے، بالکل بات وہی فالوئنگ والی ہے عمران بھائی، بات وہی فالوئنگ والی ہے۔ نہیں فالوئنگ والی بات ٹھیک ہے، ہم بھی کسی نہ کسی کو دیکھ کے تو انسپائر ہوئے ہیں نا۔ میں خود اویس رضا قادری صاحب کو بہت سنا، میں نے خورشید بھائی کو بہت سنا، بھائی ظفر قاسمی صاحب کو سنا۔ اب لازمی نہیں ہے کہ میں انہی کی ہر چیز جو ہے نا وہ کر لوں، مجھے تو اپنا پڑھنا ہے، بہت اچھی بات، مجھے اپنا پڑھنا ہے۔ اور مقابلے کا اصل مدعا ہی یہی ہوتا ہے کہ یہاں آ کے آپ نے اپنی پرفارمنس دکھانی ہے، اور یہ جو نئے پڑھنے والے ہیں یہ اپنے سینئرز کو سن کے یہاں پر آئے ہیں، بے شک آپ فالو کیجئے، لیکن وہی عمران بھائی والی، ایمن کی بھی اور آپ کی بھی عمران بھائی یہی بات ہے، اور میری خود کی بھی، اپنا آئیڈیل بنائیے لیکن اس کے انداز میں ڈھلے نہیں، بالکل انداز اپنا رکھیے، فالو کریں، بالکل اچھی چیز سیکھنا آپ نے اپنی اچھی پہچان بات ہے، خود لیکن بنانی، پہچان اپنی خود بالکل۔ 100 باتوں کے بعد پہچان آپ نے کامیابی اپنی خود اگر چاہیے تو اپنی پہچان انسپائر تو ہوں، بالکل۔ مگر اپنی پہچان الگ بنائیں کہ میں کیا ہوں جی، میں دیکھیں اویس رضا قادری جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، بالکل، لیکن وہ بھی پہلے آپ کی طرح ہی تھے۔ بالکل۔ اویس قادری ان کو ان کے پڑھت نے بنایا ہے، ان کی محبت نے بنایا ہے، اور ندیم سرور بھی ایک ہی ہے۔ اگر اویس قادری اور ندیم سرور کو ہم سامنے رکھ کے ان کو فالو کرتے ہیں تو ان کو فالو کرنا مقصد نہیں کہ ہم ندیم سرور بن جائیں گے، ہم اویس قادری بن جائیں گے، نہیں، ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچے کیسے، ان کی سٹرگل ہے، ان کی محنت ہے، ہم ان کو دیکھ کے فالو کر کے اتنے بڑے سٹار نہیں بن سکتے، ہم نے محنت کرنی ہے، ان کی سٹرگل ہے، آپ ان کی ہسٹری تلاش کیجئے کہ وہ کب سے پڑھنا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، آج کا بھی فیصلہ ہوا تمام ججز کی مشاورت سے، آپ دونوں ہمارے ساتھ اس سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، سیمی فائنل کے لیے آپ نے کوالیفائی کیا ہے، آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور عمران بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں، عمران بھائی آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں، ایمن آپ کا، اور سیدہ زہرا بطول آپ کا، کہ آپ نے آج کی اس نشست کو بھی بخوبی کامیابی سے مارکے کو سنبھالا۔ اور میں چاہوں گا کہ دعاؤں کے اندر ہمیں یاد رکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ بھی اپنی بات کو کر سکتے ہیں کہ اگر ججز کی یا ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل عوام بہت زیادہ سریلی بن چکی ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کون اچھا پڑھتا ہے، کون کم اچھا پڑھتا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان سید علی ابرار کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا